سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست پر سماعت جاری ہے۔ بھرپور سماعت ہے جو کہ مسلسل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے۔ سپریم کورٹ جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کا کیس یقیناً کئی لحاظ سے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بہت امپورٹنٹ بلکہ ایک تاریخی مقدمہ ہے۔ کیس میں سیر حاصل دلائل ہے جو مسلسل جاری ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکلاء حکومتی بدنیتی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کے بارے میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روکنے سے متعلق 16ویں سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک نے آج بھی اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ کسی جج کے خلاف شکایت کی صورت میں صدر مملکت کو اپنا ذہن استعمال کرتے ہوئے معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوانے یا نہ بھجوانے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح معاملہ ریفر ہونے کی صورت میں کونسل کو بھی کارروائی کا آغاز کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا ہے کہ جب صدر اپنی رائے قائم کر دے اور معاملہ کونسل کو بھیج دے تو کیا کونسل کو ہر صورت انکوائری کرنی ہوتی ہے؟ منیر ملک نے جواب دیا کہ جی بالکل، ایسی صورت میں کونسل کو اپنا ذہن استعمال کیے بغیر انکوائری کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ منیر ملک کا کہنا تھا کہ ججز کی جاسوسی کرنا بھی عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے۔ اس معاملے میں معلومات نہ صدر نے دی اور نہ کونسل نے بلکہ عبدالوحید ڈوگر نے دی، جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا اسپینش نام تک پتہ تھا، اور یہ ایک حیرت کی بات ہے۔ جسٹس فیصل ارم نے پوچھا کہ کیا نیب قانون کے تحت ملزم کی جاسوسی کی جاتی ہے؟ منیر ملک نے جواب دیا کہ نیب کو جاسوسی کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس موقع پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اس معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اتنا مواد تھا کہ اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا، تاہم ناگزیر حالات میں جاسوسی کے حوالے سے قانون سازی کی یقیناً ضرورت ہے، جس پر منیر ملک کا کہنا تھا کہ عدالت جاسوسی کی بنیاد پر جمع شدہ جو مواد ہے اس کا جائزہ ہی نہیں لے سکتی، اور اگر جائزہ لینا ہے تو پھر ساتھ ساتھ تحقیقات کا حکم بھی جاری کرے۔ گویا کہ آج جو دلائل تھے اس کا ایک بار پھر فوکس وہ طریقہ کار جس کے ذریعے معزز جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے معلومات اکٹھی کی گئی، اور وہ معلومات اکٹھی کی تھی ایک پرائیویٹ انڈیویجول عبدالوحید ڈوگر نے۔ کل کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کے احکامات تحریری ہونے چاہیے، زبانی احکامات کی کوئی اہمیت نہیں۔ وزارت قانون کسی جج کے اثاثے کا جائزہ لینے کی مجاز نہیں ہے۔ منیر ملک نے موقف اپنایا تھا کہ جوڈیشل کونسل آئینی اختیار کے تحت معلومات لے سکتی ہے۔ ریفرنس کی بنیاد غیر قانونی ہے۔ ٹیکس حکام غیر متعلقہ یا غیر مجاز آفیسرز کے گوشواروں کی تفصیلات نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم بھی ٹیکس حکام سے کسی قسم کی ٹیکس سے متعلق معلومات نہیں مانگ سکتے۔ منیر ملک کا کہنا تھا کہ جوڈیشل کونسل آئینی اختیار کے تحت معلومات لے سکتی ہے، لیکن چونکہ ریفرنس کی بنیاد غیر قانونی ہے، لہٰذا غیر قانونی بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت قانونی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ مقدمہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک معزز جج کے خلاف سنگین الزامات ریاست نے عائد کیے ہیں۔ صدر مملکت نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اس ریفرنس کے خلاف جج صاحب سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں، جہاں پر ایک فل کورٹ 10 رکنی بینچ ان کی اس درخواست کی سماعت کر رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ کارروائی کرنے سے روکا جائے، کیونکہ حکومتی کارروائی بدنیتی پہ مبنی ہے۔ اس اہم تاریخی مقدمے پہ بات چیت کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ آج کی اس جو یہ مقدمہ چل رہا ہے اس کی جو رپورٹنگ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر صلاح الدین احمد۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہر لحاظ سے ایک ہسٹورک کیس ہے جو کہ مسلسل چل رہا ہے، اور فوکس جج صاحب کے معزز جج صاحب کے وکلاء کا، منیر ملک صاحب کا بھی، بابر ستار صاحب کا، یہ ہے کہ وہ نقطہ بہ نقطہ، دلیل در دلیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ بدنیتی پر ہے، اور یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ بدنیتی پر ہوئی ہے۔ دو معاملات ہیں، ایک جس کو منیر ملک صاحب فوکس کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے جج صاحب کی فیملی کے حوالے سے معلومات اکٹھی کی گئی وہ جاسوسی کے زمرے میں آتی ہے اور غیر مجاز طریقے سے کی گئی، اور بابر ستار صاحب کا موقف تھا اور منیر ملک صاحب کا بھی کہ جو ان کی جو
ٹیکس حوالے سے جو اعتراضات ہیں یا جو الزامات ہیں اور جس طریقے سے وہ حاصل کیے گئے وہ بھی مجاز اتھارٹی نے حاصل نہیں کیے. یہی دو ستون ہیں جس پہ یہ دلائل کھڑے ہیں. شکریہ کامران صاحب. کامران صاحب بڑا ضروری ہے کہ اس کیس کو سمجھا جائے کیونکہ حکومتی دائروں سے ایک جان بوجھ کے ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہے وہ نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب کے کیسز سے ملتا جلتا ہے کہ غیر ملکی اثاثے ہیں جن کا کوئی منی ٹریل دینا ہے. ان دو بنیادی فرق ہیں ان کیسز میں. سب سے پہلے تو ایک تو فیکچول بات ہے کہ یہ ایک بالکل بڑا ایک پہاڑ بنایا جا رہا ہے. یہ جو تمام تینوں فلیٹ ہیں ان کی کل مالیت شاید ایک کنال کے گھر سے بھی F6 میں ایک کنال کے گھر سے بھی شاید ان کی کل مالیت کم ہو. دوسری جو بنیادی چیز ہے جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی جو ریفرنس ہے اس میں الزام کیا ہے. یہ قطعاً کسی قسم کا الزام نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جج صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کی ایلیگیشن ہو. یہ بھی الزام حکومتی ریفرنس میں بھی نہیں ہے کہ ان کے اثاثے ان کی آمدن سے زیادہ ہوں. یہ بھی الزام نہیں ہے کہ ان کی بیوی یا ان کے بچے جو ہیں وہ زیر کفالت ہیں اور جو ان کے نام پہ جو اثاثے ہیں جو فلیٹس ہیں وہ کوئی بے نامی پراپرٹیز ہیں اور دراصل وہ جج صاحب کے ہیں. چوتھی بات یہ بھی حکومت کا موقف نہیں ہے کہ جج صاحب نے کسی قسم کا بطور جج یا بطور وکیل کسی قسم کا انکم ٹیکس نہ دیا ہو. بیرسٹر صاحب اگر اس کا فوکس جو ہے وہ جو جست ہے وہ یہی ہے کہ منی ٹریل نہیں ہے, یہ پیسہ یہاں سے وہاں کیسے گیا, اور جس وقت یہ اثاثے بنائے گئے وہ بچے جو تھے وہ کفیل نہیں تھے, وہ امپلائڈ نہیں تھے, اور شاید یہ دو چیزیں ہیں جو بنیاد ہے بیسیکلی کہ منی ٹریل نہیں ہے. یہ بھی کامران صاحب ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے. حکومت نے اپنی ریفرنس میں یہ نہیں کہا کہ وہ بچے اس وقت زیر کفالت تھے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا, بلکہ جو فائز عیسیٰ صاحب کی پٹیشن میں یہ بتایا گیا کہ جو ان کی زوجہ ہیں ان کے کئی 100 ایکڑ یہ زمین ہے ان کے پاس اور وہ ان کی خاندانی زمین ہے, وہ بھی حکومت کی طرف سے اس کا کوئی انکار نہیں ہے. تمام جو حکومت کی, کیونکہ ریفرنس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے جو حکومت کے جو وزیر ہیں انہوں نے اس بات کو بیان کیے, ریفرنس میں بنیادی جو ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب کے اوپر یہ لازم تھا انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 116 کے تحت کہ وہ اپنی زوجہ کے بھی تمام تر اثاثے بیان کرتے. جج صاحب کا موقف یہ ہے کہ نہیں, قانون یہ نہیں کہتا اور مجھے صرف اپنی زوجہ کے اثاثے اس صورت میں بیان کرنے ہیں کہ اگر وہ زیر کفالت ہوں, جو کہ وہ نہیں ہیں. اور تو اس صورت میں جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوں, ان کی انڈیپینڈنٹ مینز ہوں, ان کی کئی 100 ایکڑ زمین ہو, ان کی اپنی آمدنی ہو, تو اس صورت میں ان کی جو وائف ہیں ان کی یہ اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ انکم ٹیکس میں اپنا ویلتھ سٹیٹمنٹ ڈکلیئر کریں یا نہیں کریں. وہ تمام تر, اور اگر ان سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ ویلتھ ٹیکس میں انکم ٹیکس کے قانون میں جو یہ بابر ستار صاحب نے یہ کورٹ کو بتایا تھا کہ اگر ویلتھ سٹیٹمنٹ نہ فائل کی جائے یا غلط کوئی فائل کر دے تو کل اس قانون میں 25,000 روپے جرمانہ ہے, اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ تو میرٹس پہ جو بابر ستار صاحب نے آرگیو کیا تھا وہ. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہے.